السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزاؤں، آپ کے ایمان کو تر و تازہ کرنے کے لیے، آپ کے علم میں اضافے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی دلچسپی کو برقرار رکھنے کے لیے ہم انشاءاللہ سلطان الواعظین مولانا ابو النور محمد بشیر رحمۃ اللہ تعالی کی مستند اور سبق آموز حکایات پر مشتمل درس کے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ پہلا ایپیسوڈ باب 1 سے شروع ہوتا ہے، وجود باری تعالیٰ اور توحید۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دہریے سے مناظرہ۔ ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دہریہ یعنی خدا کی ہستی کا منکر، جسے ناستک کہتے ہیں، اس سے مناظرہ مقرر ہوا، اور موضوع مناظرہ یعنی مناظرے کا ٹائٹل یہی مسئلہ تھا کہ عالم کا کوئی خالق بھی ہے یا نہیں، یعنی اس عالم کو کوئی پیدا کرنے والا ہے کہ نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک اللہ رب العزت ہے، لیکن دہریہ یعنی ناستک اس کا منکر تھا۔ اس اہم مسئلے پر مناظرہ اور پھر اتنے بڑے امام، چنانچہ میدان مناظرہ میں دوست دشمن سبھی جمع ہوئے، مگر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ وقت مقررہ سے بہت دیر کے بعد مجلس میں تشریف لائے۔ دہریے نے پوچھا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ آپ نے فرمایا، اگر میں اس کا جواب یہ دوں کہ میں جنگل کی طرف نکل گیا تھا، وہاں ایک عجیب واقعہ نظر آیا جس کو دیکھ کر میں حیرت میں آ کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت تھا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت خود بخود کٹ کر زمین پر گر پڑا، پھر خود بخود اس کے تختے تیار ہوئے، پھر ان تختوں کی خود بخود ایک کشتی تیار ہوئی اور خود بخود ہی دریا میں چلی گئی۔ خود بخود ہی وہ ایک دریا کے اس طرف کے مسافروں کو اس طرف اور اس طرف کے مسافروں کو اس طرف لانے اور لے جانے لگی، پھر ہر ایک سواری سے خود ہی کرایہ بھی وصول کرتی تھی۔ تو بتاؤ، تم میری ان باتوں کا یقین کر لو گے؟ تو دہریے نے یہ سن کر ایک قہقہا لگایا اور کہا، آپ جیسا بزرگ اور امام ایسا جھوٹ بولے تو تعجب ہوتا ہے۔ بھلا یہ کام کہیں خود بخود ہو سکتے ہیں؟ جب تک کوئی کرنے والا نہ موجود ہو، کسی طرح یہ کام ممکن نہیں۔ حضرت امام اعظم نے فرمایا، یہ تو کچھ بھی کام نہیں ہے، تمہارے نزدیک تو اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے عالی شان کام خود بخود بغیر کسی کرنے والے کے تیار ہوتے ہیں۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ باغات، یہ سدھا قسم کے رنگین پھول، شیریں پھل، یہ پہاڑ، یہ چوپائے، یہ انسان، یہ ساری خدائی بغیر بنانے والے کے تیار ہو گئی۔ اگر ایک کشتی کا بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود بن جانا جھوٹ ہے، تو سارے جہان کا بغیر بنانے والے کے بن جانا اس سے بھی بڑا جھوٹ ہے۔ دہریہ آپ کی تقریر سن کر دم بخود حیرت میں آ گیا اور فوراً اپنے عقیدے سے تائب ہو کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حکایت نمبر 2، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اور ایک دہریہ ملاح۔ خدا کی ہستی کا ایک منکر جو ملاح تھا، یعنی یہ شخص بھی ناستک تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے بات چیت ہوئی۔ وہ ملاح کہتا تھا، خدا کوئی نہیں، معاذ اللہ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا، تم جہاز ران ہو، یعنی جہاز چلانے والے ہو، یہ بتاؤ کبھی سمندری طوفان سے تمہارا سامنا پڑا؟ وہ بولا، ہاں، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، ایک مرتبہ سمندر کے سخت طوفان میں میرا جہاز پھنس گیا تھا۔ حضرت امام نے فرمایا، پھر کیا ہوا؟ وہ بولا، میرا جہاز غرق ہو گیا، سب لوگ جو اس پر سوار تھے ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ آپ نے پوچھا، تو کیسے بچ گیا؟ وہ بولا، میرے ہاتھ جہاز کا ایک تختہ آ گیا تھا، میں اسی کے سہارے تیرتا ہوا
ساحل کے قریب پہنچ گیا، مگر ابھی ساحل دور ہی تھا کہ وہ تختہ بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ پھر میں نے خود کی کوشش شروع کر دی، ہاتھ پیر مار کر کسی نہ کسی طرح کنارے آ گیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اب سنو، جب تم جہاز پر سوار تھے تو تمہیں اپنے جہاز پر اعتماد تھا، وہ بھروسہ تھا کہ جہاز پار لگا دے گا۔ پھر وہ ڈوب گیا تو تمہارا اعتماد، بھروسہ اس تختے پر رہا جو اتفاقاً تمہارے ہاتھ آ گیا تھا، مگر جب وہ بھی تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو اب سوچ کر بتاؤ، اس بے سہارا وقت اور بے چارگی کے عالم میں بھی کیوں تمہیں یہ امید تھی کہ اب بھی کوئی بچانا چاہے تو میں بچ سکتا ہوں؟ وہ بولا، ہاں یہ امید تو تھی۔ حضرت نے فرمایا، مگر وہ امید تھی کس سے؟ کون تھا جو تمہیں بچا سکتا تھا؟ وہ دہریہ خاموش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، خوب یاد رکھو، اس بے چارگی کے عالم میں تمہیں جس ذات پر امید تھی وہی خدا ہے، اور اسی نے تمہیں بچا لیا۔ ملاح یہ سن کر ہوش میں آ گیا اور اسلام لے آیا۔ سبحان اللہ۔ حکایت نمبر 3۔ ایک عقل مند بڑھیا۔ ایک عالم نے ایک بڑھیا کو چرخا کاٹتے دیکھا، فرمایا، بڑی بھی ساری عمر چرخا ہی کاتا ہے یا کچھ اپنے خدا کی پہچان کی؟ بڑھیا نے جواب دیا، بیٹا سب کچھ اسی چرخے میں دیکھ لیا۔ فرمایا، بڑی بھی یہ تو بتاؤ خدا موجود ہے یا نہیں؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ ہاں، ہر گھڑی، رات دن، ہر وقت خدا موجود ہے۔ عالم نے پوچھا، مگر اس کی دلیل کیا ہے؟ بڑھیا بولی، دلیل میرا یہ چرخا ہے۔ عالم نے پوچھا، وہ کیسے؟ وہ بولی، وہ ایسے کہ جب تک میں اس چرخے کو چلاتی رہتی ہوں یہ برابر چلتا رہتا ہے، اور جب میں اسے چھوڑ دیتی ہوں تب یہ ٹھہر جاتا ہے۔ تو جب اس چھوٹے سے چرخے کو ہر وقت چلانے کی ضرورت ہے تو زمین، آسمان، چاند، سورج، اتنے بڑے بڑے چرخوں کو کس طرح چلانے والے کی ضرورت نہ ہوگی بھلا؟ پس اسی طرح زمین و آسمان کے چرخے کو چلانے والا بھی کوئی چاہیے۔ جب تک وہ چلاتا رہے گا یہ سب چرخے چلتے رہیں گے، اور جب وہ چھوڑ دے گا تو یہ ٹھہر جائیں گے۔ مگر ہم نے کبھی زمین و آسمان، چاند، سورج کو ٹھہرے ہوئے نہیں دیکھا، تو جان لیا کہ ان کا چلانے والا ہر گھڑی موجود ہے۔ مولوی صاحب نے سوال کیا، آسمان و زمین کا چرخا چلانے والا ایک ہی ہے یا دو؟ بڑھیا نے جواب میں کہا، ایک ہی ہے۔ دعوے کی دلیل بھی یہی میرا چرخا ہے، کیونکہ جب تک اس چرخے کو اپنی مرضی سے ایک طرف چلاتی ہوں یہ چرخا میری مرضی سے ایک ہی طرف چلتا ہے۔ اگر کوئی دوسری چلانے والی بھی ہوتی تو یہ میری مددگار ہو کر میری مرضی کے مطابق چرخا چلاتی، تب تو چرخے کی رفتار تیز ہو جاتی اور اس چرخے کی رفتار میں فرق آ کر نتیجہ حاصل نہ ہوتا۔ اگر وہ میری مرضی کے خلاف اور میرے چلانے کے مخالف جہت میں چلاتی تو چرخا چلنے سے ٹھہر جاتا یا ٹوٹ جاتا، مگر ایسا نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہ دوسری چلانے والی موجود نہیں ہے۔ اسی طرح آسمان و زمین کا چلانے والا اگر کوئی دوسرا ہوتا تو ضرور آسمانی چرخے کی رفتار تیز ہو کر دن رات کے نظام میں فرق آ جاتا، یا چلنے سے ٹھہر جاتا یا ٹوٹ جاتا۔ جب ایسا نہیں ہے تو ضرور آسمان و زمین کے چرخے کا چلانے والا ایک ہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزاؤں، آج کے اس پہلے ایپیسوڈ میں، اس پہلے درس میں ہم نے اور آپ نے اللہ رب العزت کے تعلق سے 3 بہت ہی بہترین اور عظیم حکایات کو سماعت کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے، دل کے نہا خانوں میں جگہ دینے اور زندگی بھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔